حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مروان کو مدینہ واپس کیوں بلایا گیا اور حضرت ابو ذر غفاری کو مدینہ بدر کیوں کیا گیا؟ دیکھ لو، 1 گھنٹے دے سوال نے، دیکھ لیں میرے بھائی، ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ اور کیا جب حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو حکومتی عہدے دیے اس وقت ملوکیت کی بنیاد نہیں رکھ دی گئی تھی؟ دیکھیں، وہ اس طرح کے جو ڈیسیژن حضرت عثمان کے وہ ملوکیت کی طرف لے جانے والے تو بن گئے بعد میں، تو ظاہر ہے جب بھی ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے تو اچانک نہیں ہوتا، گریجولی ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے، اچانک کچھ بھی نہیں تبدیلی آتی۔ اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے نا ابو داؤد اور ترمذی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کے بعد آپ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ خواب آپ نے یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو اتری ہے، یہ میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی خواب ڈالا ہوا ہے، اور اس ترازو میں سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر کو تولا گیا۔ پہلے نبی الاسلام اور حضرت ابو بکر تھے، نبی الاسلام کا پلڑا بھاری تھا، پھر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کو تولا گیا، حضرت ابو بکر کا پلڑا بھاری تھا، اس کے بعد پھر سیدنا عمر اور عثمان کو تولا گیا تو حضرت عمر کا پلڑا بھاری تھا، پھر وہ ترازو اوپر اٹھا لی گئی۔ تو اس حدیث میں یعنی موجود ہے کہ نبی الاسلام اس خواب سے پریشان ہوئے، اور ساتھ حدیث کے اندر یہ درج ہے کہ نبی الاسلام کو یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ آپ کے بعد خلافت بتدریج ملوکیت میں بدل جائے گی۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور سے پہلے معاملات بڑے صحیح چلیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مینجمنٹ آپ کو پتہ ہے کتنی اسٹرانگ تھی، اس لیے ان کا پلڑا بھاری رہا اور پھر وہ میزان اٹھا لیا گیا۔ اس حدیث کو سپورٹیو حدیث بخاری مسلم کے اندر بھی موجود ہے، جو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک شخص نے خواب دیکھا تھا۔ اب یہ خواب کوئی بزرگوں والے بیان نہیں ہو رہے، ہم تو خوابوں کے خلاف ہیں کہ خوابوں سے تو نہیں کوئی دین ثابت ہوتا، لیکن پیغمبر کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، وہ اسی طریقے سے ہے جیسے اللہ اسے بتا رہا ہے، اس میں شیطان کی کوئی دخل نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو انبیاء کے جو خواب ہیں وہ ڈیفینیٹ ہوتے ہیں، وحی الہی۔ سورہ الصافات میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں، تو اسی پہ انہوں نے پھر حضرت اسماعیل کو آمادہ کیا۔ یعنی خواب کے اوپر ایک بندے کو قتل کرنا، اس کے اوپر آمادہ ہو جانا، یہ صرف اسی صورت میں ہے کہ جب وہ وحی الہی ہو، ورنہ تو کوئی انسان دوسرے انسان کو ناحق قتل نہیں کر سکتا بغیر کسی وجہ کے۔ 2 ہی استثناء آئی ہیں، فساد فی الارض یا قتل کے بدلے قتل۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ آیا ہے سورۃ الکہف کے اندر، اس میں بھی جب وہ بچے کو قتل کر دیتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم نے نفس کے بغیر ایک دوسرے نفس کو قتل کر دیا۔ تو وہ تو خیر مسئلہ تقدیر کا ایشو تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے موت لینی ہوتی ہے، چاہے حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں یا ان کے بہاف کے اوپر حضرت خضر وہ ڈیوٹی پوری کریں۔ اس سے کسی انسان کا دوسرے انسان کو قتل کرنا ثابت نہیں ہوتا۔ تو انبیاء کرام کے جو خواب ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں۔ انبیاء کے بعد بخاری مسلم میں آیا کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب۔ پھر بخاری مسلم میں ہی آیا ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں، یا تو اللہ کی طرف سے ہوگا یا وہ شیطان کی طرف سے، اور ساتھ ایک تابعی کا قول ابن سیرین کا نقل کیا ہے امام بخاری امام مسلم نے، انہوں نے اسی کی چھوٹی کیٹیگری بتائی کہ یا وہ نفس کی طرف سے ہوگا پھر خواب، یعنی جو انسان سوچتا ہے بعض اوقات وہی چیز خواب کی شکل میں اسے نظر آ جاتی ہے۔ اور ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ جب اچھا خواب دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی برا خواب دیکھتے ہیں تو آپ بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیں، اور اس کا ذکر بھی کسی کے ساتھ نہ کریں، برا خواب اگر کسی کو آتا ہے تو۔
اب یہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں نے بیان کیا ابو داؤد سے، ترمذی سے، مسند احمد میں بھی یہ خواب موجود ہے۔ ایک اور خواب جو رسول اللہ کے مبارک زمانے میں آیا، وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، وہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہے۔ اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ آسمان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور ایک سائبان بادل نے سایہ کیے ہوئے ہیں اور ایک رسی بھی لٹک رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مبارک رسی پکڑتے ہیں اور اوپر چڑھ جاتے ہیں آسمان پہ، اور وہ جو شہد اور گھی ٹپک رہے ہیں نا، لوگ اپنے اپنے برتن کے مطابق اس میں سے بھر کے اپنے گھروں کو بھی لے کے جا رہے ہیں۔ یہ خواب بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی۔ پھر ایک اور شخص اس رسی کو پکڑتا ہے اور وہ بھی آسمان پہ چڑھ جاتا ہے، اور پھر ایک تیسرا شخص اس رسی کو پکڑتا ہے اور آسمان پہ چڑھ جاتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دو اور اشخاص ہیں جو اس رسی کو پکڑ کے آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں۔ جب چوتھا شخص پکڑتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام اور دو اور لوگ اور پھر ایک چوتھا شخص، تو وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ رسی دوبارہ سے اس شخص کے لیے جوڑ دی جاتی ہے اور وہ شخص بھی اوپر چڑھ جاتا ہے۔ جب یہ خواب سنانے والا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تعبیر پوچھنے کے لیے، تو آپ کی تو مبارک عادت تھی کہ آپ فجر کے بعد خوابوں کی تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ وہ سنت ہے جس پہ آج کوئی عمل نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی تماشا کھڑا کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خواب چونکہ نبوت کی خبروں سے ہیں، تو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو وحی کا سلسلہ رکا نہیں تھا، تو اللہ کے نبی کو وحی کی تائید حاصل تھی، آپ خواب کی تعبیر بیان فرما سکتے تھے۔ آج کوئی بھی کرے گا تو وہ اسیسمنٹ ہوگی، غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، جب تک کہ وہ خواب کوئی شکل اختیار نہ کر لے اور ایگزیکٹلی ویسا ہو نہ جائے۔ باقی تو ساروں کی اسیسمنٹ ہے، صحیح بھی غلط بھی، وثوق سے نہیں کوئی کہہ سکتا۔ ہم سے بھی لوگ یہاں اکیڈمی میں رابطہ کرتے ہیں، جی یہ خواب آیا، جی تعبیر بتائیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں بھائی تعبیر بتانے والا چلا گیا دنیا سے، اس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہیں وہ تو آپ دیکھیں، اتنے بڑے بڑے تعبیر بتانے والے لوگ مصر کے اندر موجود تھے، لیکن جب اس مصر کے بادشاہ کو خواب آیا تو تعبیر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی بتائی ہے نا، اور اس میں قرآن میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ علم سکھایا تھا۔ تو انبیاء تک تو یہ معاملہ درست ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے تب آزمائی کی ہے، کچھ چیزیں ابن سیرین کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں، وہ ایک تعبیر الرؤیا کتاب بھی ملتی ہے مارکیٹ کے اندر، ایک تابعی تھے محمد ابن سیرین، ان کی طرف منسوب ایک کتاب ہے، وہ کتاب ہی لوگوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ آپ بار بار اس میں سے کوئی 8-10 خواب کی تعبیرات بیان کرنا شروع کر دیں روز کی، تو کچھ عرصے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں، اس کتاب کے مطابق آپ لوگوں کو تعبیر بیان کر دیں۔ وہ میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن وہ ایک خام خواہ کی تباہ آزمائی ہے، اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب اس شخص نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ خواب عرض کیا، اس سے پہلے کہ نبی علیہ السلام اس کی کوئی تعبیر ارشاد فرماتے، سیدنا ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ آپ اگر اجازت دیں تو میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک سائبان ہے اور گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کے لیے اسلام کا ایک سایہ ہے، اور یہ وحی کی تعلیمات ہیں، قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں جو آسمان سے نازل ہو رہی ہیں، اور لوگ اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس میں سے حاصل کر رہے ہیں۔ وہ شہد اور گھی کی جو مثال ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے. یعنی وہ رسی سے جو نبی علیہ السلام کو اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا تو یعنی آپ علیہ السلام کو موت آ جائے گی, آپ اللہ کے پاس چلے جائیں گے, اور آپ کے بعد ایک اور شخص اس سسٹم کو سنبھالے گا. لیکن خواب دیکھنے والے نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی اس خواب میں, بس ایک بندہ ہی اس نے دیکھا تھا کہ کوئی ہے, بیک سائڈ سے دیکھا ہوگا. ظاہر اللہ تعالیٰ نے جتنا نبی علیہ السلام کا تو اسے پتا چل گیا کہ نبی علیہ السلام اوپر چڑھ گئے, لیکن دوسرا بندہ کون تھا وہ خواب میں اس بندے نے نہیں دیکھا ہوا تھا. تو ایک اور شخص اس مسند پہ بیٹھے گا, وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا. پھر ایک دوسرا شخص بیٹھے گا اس مسند پہ, وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا, اور جب تیسرا چڑھے گا تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی, اور پھر اس کے لیے رسی کو جوڑا جائے گا اور وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا. اب ظاہر ہے یہ اتنی کامل انفارمیشن تو نہیں تھی. اصل تو چیز یہ ہے کہ وہ رسی ٹوٹے گی کیوں اور وہ بندے کون ہوں گے. اب یہ سیدنا ابوبکر کو تو علم غیب تو نہیں تھا کہ وہ کون ہے, تو انہوں نے اپنی اسیسمنٹ کے مطابق تشریح کر دی. تو پھر رسول اللہ سے پوچھا کہ میں نے کیا تشریح صحیح کی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ کچھ تعبیر ٹھیک کی ہے, کچھ غلط کی ہے. تو پھر حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کی پھر صحیح تعبیر بیان کریں. تو آپ نے تعبیر بیان کرنے سے انکار کر دیا. ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پردے میں رکھنا چاہتا تھا, لیکن چیزیں وہ مختلف انداز میں پھر کھلنا شروع ہو گئی بعد میں. یعنی نبی علیہ السلام نے نام نہیں مینشن فرمائے اس میں, یہ کون کون لوگ ہیں, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میں اس کی تعبیر نہیں, یہ پریکٹیکلی جب ایگزیکیوشن ہوگی تو لوگوں کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ یہ کون کون بندے تھے اور کیا کیا ہوا تھا, اور وہ پھر وقت کے ساتھ پتا چل گیا. جتنا حضور نے بتانا تھا وہ تو بتا دیا. پھر سیدنا ابوبکر نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ اس کی تعبیر ضرور بیان کریں, کیونکہ حضرت ابوبکر کو بھی پتا چل گیا تھا کہ یہ کوئی عام خواب تو نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے بعد مختلف لوگوں کا اس مسند پہ بیٹھنا, اور 3 بندے ہوں گے, 2 تو صحیح اسی طریقے پہ چل جائیں گے, لیکن تیسرے کی دفعہ رسی ٹوٹ جائے گی. تو یہ کوئی وہ تیسرا جو بندہ ہے نا, وہ اس بندے کے بارے میں پتا ہونا زیادہ ضروری تھا, جس کو پکڑتے ہی وہ رسی ٹوٹ جائے گی. وہ رسی کیوں ٹوٹے گی, یہ بڑا ایک حیران کن معاملہ تھا. پہلے 2 کا نہ بھی پتا چلتا, تیسرے بندے کا تو پتا چلنا چاہیے تھا کہ وہ کون ہے کہ جس کے وہ رسی پکڑتے وہ رسی ٹوٹ گئی ہے, جو کہ پہلے 3 بندوں کی دفعہ نہیں ٹوٹی, نبی علیہ السلام اور 2 اور لوگ. اوورآل یہ چوتھا تھا, لیکن رسول اللہ کے بعد جو 3 ہیں ان میں سے یہ تیسرا تھا. تو ظاہر ہے وہ بعد میں پتا چل کے حضرت عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ وہ آپ نے پرچی لکھی ہے تو وقت نے تو پھر بتا دیا. ابو داؤد میں, ترمذی میں حدیث ہے, میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. اور پھر وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ گنو, ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. تو وہ تابعی پوچھتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ تو حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے, بنو زرقا نیلی آنکھوں والے. تو حضرت سفینہ کو غصہ آیا, انہوں نے فرمایا کہ یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے. سچ تو یہ ہے کہ ان کی جو حکومت ہے یہ شریر ترین بادشاہت ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سفینہ نے چونکہ یزید کا زمانہ پایا تھا تو وہ یزید کی طرف اشارہ کر رہے تھے, حالانکہ یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ اسی حدیث کا ایک طریق مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر بھی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں. اس میں آگے الفاظ ہیں کہ وہ راوی حدیث پوچھتا ہے حضرت سفینہ سے, نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام سے, کہ اگر خلافت 30 سال تک ہے تو حضرت معاویہ کا اسٹیٹس کیا ہے, ڈائریکٹ نام لے کے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات وہیں سے سٹارٹ ہو رہی تھی. تو حضرت سفینہ نے فرمایا کہ معاویہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں, یعنی وہ خلیفہ راشد نہیں ہے, نہ خلیفہ ہیں نہ خلیفہ راشد ہیں, وہ بادشاہ ہیں. ویسے آپ حکمران کے معنوں میں خلیفہ چاہے شہباز شریف کو کہہ لیں, نواز شریف کو کہہ لیں, زرداری کو کہہ لیں, عمران خان کو کہہ لیں, لیکن وہ جو ایک ٹرم ہے نا خلیفہ کی, وہ اس پہ پورے نہیں اترتے. وہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں الفاظ ہیں کہ
یہ لوگ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. اب اس میں انہوں نے پہلے کا نام بھی لے دیا، یعنی وہ یزید سے بات شروع نہیں کی، انہوں نے یزید کے والد سے بات شروع کی. تو یہ بالکل کلیئر تھا. اور مسند احمد کی حدیث کے اندر تو الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا اس کو بھی رکھے گا، پھر اسے بھی اٹھا لے گا، اور پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی اپنے دشمنوں کو کاٹنے والی، وہ آ جائے گی. پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گی. اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور، اور پھر آخر میں دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ آئے گی. تو اس میں بھی واضح طور پر یہ تبدیلی کی طرف اشارہ تھا. پھر بخاری مسلم میں ایک بڑی حیران کن حدیث ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان جو رازدار رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے اپنے دور خلافت کے اندر. تو وہ وہاں ان کے پاس آئے، تو انہوں نے لوگوں کی موجودگی میں حضرت حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ ذرا مجھے وہ حدیث سناؤ جو تم نے رسول اللہ سے فتنوں کے متعلق سنی ہے کہ حضور کی وفات کے بعد فتنے آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت ساری احادیث ہیں. تو حضرت عمر نے کہا نہیں، میں اس بڑے فتنے کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا. آج کے دور میں آپ سمجھ لیں سونامی کی طرح ایک بڑا فتنہ مسلمانوں کے اوپر نبی الاسلام کے بعد. تو حضرت حذیفہ نے کہا اے امیر المومنین، آپ کو اس فتنے سے کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے آپ تو بے فکر رہیں، آپ کا اس فتنے سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے. تو البتہ فتنوں اور امت کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ نہیں کھلے گا نا وہ فتنے اس امت پہ آئیں گے ہی نہیں. تو سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے بتاؤ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ وہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا، اسے توڑا جائے گا، یعنی زبردستی وہ دروازہ ہٹایا جائے گا جس کی وجہ سے امت کے اوپر فتنے اور آزمائشیں شروع ہو جائیں گی. تو بس یہ گفتگو کر کے حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. اب شاگردوں کو پھر کھلبلی بچ گئی کہ کوڈ ورڈز میں باتیں کر رہے ہیں کہ سمندر کی موجوں کے مانے دیکھ فتنہ آئے گا، ٹھیک ہے جی، اور وہ ایک دروازہ ہے جسے توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا. تو آبویس ہے کہ جو پاس لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ آپ لوگ آپس میں جو معرفت کی باتیں کر رہے ہیں یہ ہمیں بھی ذرا بتائیں کہ یہ کیا باتیں آپ آپس میں کر رہے ہیں. تو بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ حضرت عمر تو ویسے ہی مجھ سے پوچھ رہے تھے، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس حدیث کے متعلق، اور وہ جو دروازہ ہے نا جسے توڑا جائے گا وہ خود حضرت عمر تھے جنہیں قتل کر دیا جائے گا اور اس امت کے اوپر فتنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ حدیث بخاری مسلم کی بالکل واضح ثبوت ہے کہ اس امت پہ جو فتنے ہیں ان کا آغاز سیدنا عمر کی شہادت سے ہوا. یعنی حضرت عمر کے مبارک دور تک مینجمنٹ اتنی سٹرونگ تھی کہ کہیں سے فتنہ داخل نہیں ہو سکا، اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد امت میں فتنے شروع ہو گئے. اس لیے وہ مولانا اسحاق صاحب صحیح فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ حضرت ابو بکر اور عمر کی جو خلافتیں ہیں یہ خلافت محفوظہ ہے، یعنی اسپیشل پروٹیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور حضرت عثمان اور حضرت علی کی جو خلافتیں ہیں یہ خلافت مفتونہ ہے، یعنی فتنوں کا دور ہے. یعنی خلیفہ برے نہیں تھے، لیکن بہرحال زمانے میں ایسا تغیر لوگوں کے اعتبار سے آ گیا کہ وہ خلافت مفتونہ بن گئی، فتنوں کا دور بن گیا. اب آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے. جو لوگ بھی اس ٹاپک کے اوپر بولتے ہیں نا، چونکہ انہوں نے بنو امیہ کا دفاع کرنا ہوتا ہے
تو آپ دیکھیں گے یہ جتنے بنو امیہ کی چاکری کرنے والے لوگ ہیں، خواہ وہ مکاری سے کر رہے ہوں جس طرح علماء دیوبند ہیں، علماء وہابیہ ہیں اہل حدیث، یا علماء بریلویہ، چاہے اپنے بھول پان میں کر رہے ہوں جس طرح کے ڈاکٹر اسرار صاحب، یہ دونوں بنو امیہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ فتنوں کا آغاز حضرت عثمان کی شہادت تھی، تاکہ وہ کربلا کا رخ کسی اور طرف موڑ دیں۔ کربلا کے پیرلل میں انہوں نے حضرت عثمان غنی کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ سیدنا عثمان کی شہادت یقیناً مظلومانہ ہے۔ ہم اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم تصور نہ کریں، خلیفہ راشد تصور نہ کریں، تو ہمارا حضرت علی کے حق میں مقدمہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ حضرت علی کو ہم چوتھا خلیفہ راشد جب ہی مانتے ہیں جب ہم تیسرا خلیفہ راشد سیدنا عثمان کو مانیں گے۔ لہٰذا ہمیں تو کوئی کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو چاروں خلفاء کو مانتے ہیں، اور ہم رسول اللہ کی اس حدیث کو بالکل اس پہ غیبی ایمان رکھتے ہیں جو آپ نے فرمایا تھا ابو داؤد اور ترمذی میں کہ میرے بعد جو کوئی بھی زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، اس اختلاف کے دور کے اندر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا اپنی داڑھوں سے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا۔ یہ بدعتیں گمراہیاں ہیں اور یہ گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اب نبی الاسلام نے خلفاء راشدین کے جو مخالفین ہیں یا ان کے دور کے اندر جو ان کی مخالفت پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، بشرطے کہ وہ خلفاء ان کے اس اختلاف کو صحیح نہ مان لیں۔ اگر وہ خود مان لیں کہ یار یہ ہماری جو مخالفت کر رہا ہے یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے، وہ تو الگ بات، لیکن جہاں پہ خلفاء کی جنگیں آ جائیں یا مخالفت اس لیول پہ آ جائے وہ پھر معاملہ الگ ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم نے میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر منکرین زکوٰۃ کو، مرتدین کو نہیں درست سمجھتے، سیدنا عمر کے مقابلے پر رومنز اور پرشینز کو نہیں درست سمجھتے، سیدنا عثمان کے مقابلے پر بلوائیوں کو، جن میں سے اکثر صحابہ ہی تھے، ان کی اس ایکٹیویٹی کو جو انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اب بیچ میں ظاہر ہے کہ وہ اسپیسیفکلی بندہ کون ہے وہ تو بے نظیر کے قاتلوں کا بھی نہیں پتہ چلا، جبکہ اتنے کیمرے موجود ہیں۔ تو اس وقت تو کوئی کیمرے بھی نہیں تھے، نہ علم غیب اس زمانے میں ہوتا تھا، یہ تو بعد میں دریافت ہوا ہے نا۔ تو لیکن ان کی وہ ایکٹیویٹی کہ حضرت عثمان کی شہادت تک پہنچی، اس میں ہم حضرت عثمان کے مخالفین کو اس ایکٹیویٹی میں غلطی پر مانتے ہیں، اور ان کی طرح مکاری نہیں کرتے کہ اجتہادی غلطی کہتے ہیں، صراحتاً غلطی ہے، فساد ہے، فتنہ ہے۔ لیکن حضرت عثمان اتنے اپ رائٹ تھے کہ بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، جب ساتھیوں نے پوچھا کہ نماز ہمیں فتنوں کا امام پڑھا رہا ہے اور ہمارے امام آپ ہیں، آپ محصور ہو چکے ہیں اپنے گھر میں، اب ہم نماز اس مسجد میں جا کے پڑھیں یا گھر میں ہی پڑھ لیں؟ تو سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو۔ اگر وہ یہودی ہوتے تو حضرت عثمان کیسے کہہ سکتے تھے کہ ان یہودیوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھو؟ آج کوئی مسلمان فتویٰ دے گا کہ یہودیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ وہ پتا تھا کہ وہ صلح حدیبیہ کے صحابہ ہیں، ان میں اختلاف رائے بھی درست تھا، مخالفت درست نہیں تھی، اس کا جو ایکسٹریم رزلٹ نکلا وہ درست نہیں تھا۔ بہرحال وہ سارے کا سارا معاملہ تلپٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جب سیدنا علی کا دور آتا ہے تو پھر وہی رول چلے گا نا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو وہاں پہ بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت علی کے مخالفین جو اولو العزم اصحاب میں سے تھے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یعنی یہ واقعی ٹکر کے لوگ ہیں، یہ حضرت علی کے ٹکر کے لوگ ہیں اپنے مرتبے اور اسلام کی کنٹریبیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس بڑے لیول پہ نہ ہو لیکن ایٹ لیسٹ یعنی سابقون الاولون میں آنے والے لوگ ہیں۔
تو ان کا احترام اپنی جگہ ہے. اور دیکھ لیں اللہ نے اصحاب جبل کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بھی دے دی ہے. سیدہ عائشہ بھی، سیدنا طلحہ بھی، زبیر بھی، یہ سب لوگ توبہ کر کے مرے ہیں، میدان جنگ چھوڑ گئے ہیں حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. اور حضرت علی کا بھی ایٹیچیوڈ دیکھیں، جب ان کے ایک فوجی نے آ کے بتایا ابن جرموز نے کہ میں حضرت زبیر کو قتل کر کے وہ ان کا سر کاٹ کے لے آیا، تو حضرت علی نے اس کو اپنے پاس آنے بھی نہیں دیا. اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں تھا کہ ان کے سامنے کسی صحابی کا سر کاٹ کے نہ لایا جاتا، ادروائز وہ لایا تو تھا. جب ساتھیوں نے بتایا ابن جرموز آیا تو انہوں نے کہا کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو. میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہے، اور میرا حواری قریبی ساتھی جس نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ 12 تھے، ان میں سے زبیر ابن عوام بھی ایک میرا حواری ہے. تو جاؤ صفیہ کے بیٹے کے قاتل ابن جرموز کو جہنم کی بشارت دے دو. جب وہ اسے خبر دی گئی، وہ خبیث حضرت علی سے بھی ناراض ہو کے خارجی بن گیا. یعنی حضرت علی نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا کہ غصہ نکالتے کہ بھئی زبیر میرے خلاف کیوں کھڑا ہوا ہے تو میں اب ان کی فضیلت چھپا لوں. نہیں، یہ حدیث المستدرک للحاکم میں اور مسند احمد کے اندر موجود ہے. اب مرتبہ یعنی آپ نے نہیں کام ہونے دیا. پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، حاکم کے اندر موجود ہے، فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں حضرت طلحہ کا بیٹا ملنے آیا حضرت علی کو، تو حضرت علی نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ سورۃ الحجر کی جو آیت نمبر 47 ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف غل اگر کوئی آ گیا، کوئی میل آ گیا، وہ نکال دے گا. ظاہر انسان نہیں کسی کے خلاف میل نکال سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. انسان کے اندر کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں کہ جو کوئی کسی چیز کو ڈیلیٹ کر دے یا انڈو کر دے، اللہ نکالے گا. اور وہ سورۃ الحجر کے الفاظ ہیں کہ وہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پہ. آمنے سامنے انسان اس وقت بیٹھ سکتا ہے جب ایک دوسرے سے نظریں نہ چرائے، یعنی اس لیول تک اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک کر دے گا. تو حضرت طلحہ کے بیٹے سے محمد ابن طلحہ سے سیدنا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث میرے طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان کے بارے میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے میل آ گیا وہ نکال دے گا. حضرت عثمان کا بھی ذکر اس میں کیا ہے، یعنی وہ بات پیچھے سے سٹارٹ ہوئی تھی. حضرت علی کو تو پتا تھا نا کہ معاملہ کہاں سے گریجولی سٹارٹ ہوا ہے، لیکن بہرحال حضرت علی ٹالریٹ بھی کرتے تھے، سمجھاتے بھی تھے. بخاری میں حدیث ہے، محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی نے حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ بولے کہ بھئی، اب وہ الفاظ امام بخاری نے نقل نہیں کیے. امام بخاری کی ایک شرافت ہے، وہ چند ایک الفاظ سکپ کر دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ذہین لوگ تو پہچان لیتے ہیں کہ کوئی بات ایسی ضرور ہوئی ہے کیونکہ اگلے الفاظ اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں. ہاں، ابن حنفیہ، محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے، حنفیہ نامی عورت سے، ان کے الفاظ امام بخاری نے نقل کیے اور حدیث سٹارٹ وہاں سے کیے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے اگر کبھی مخالفت کرنی ہوتی نا عثمان کی تو اس دن کرتا. تو اس سے پہلے بھی تو کوئی واقعہ ہوا ہوگا نا جس کو وہ کہہ رہے تھے، وہ پھکی دے رہے تھے نا کسی کو، تو ظاہر ہے وہ اسی بات میں پھکی دے رہے ہوں گے کہ بھئی تیرا ابا جڑا نا وہ حضرت عثمان میں مخالفین ہی شامل سی. اس کے علاوہ تو اور کوئی جملہ نہیں ہو سکتا. جبھی وہ اپنے باپ کی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ اگر میرا باپ عثمان کے مخالف ہوتا تو سب سے زیادہ حق تھا اس دن مخالف ہوتا. اب یہ الفاظ بخاری میں، اور پھر وہ آگے محمد حنفیہ وہ بتاتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کے گورنروں کی شکایت حضرت علی کو کی گئی کہ یہ مال غنیمت میں بیت المال میں خرد برد کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی لکھی ہوئی ایک تحریر مجھے دی
اور کہا کہ بیٹا یہ جا کے عثمان کو دو اور کہو کہ اپنے گورنروں کو یہ رسول اللہ کی لکھی ہوئی تحریر بھیجیں کہ وہ بیت المال میں جو تقسیم ہے وہ اس کے مطابق کریں. یہ حدیث بخاری میں ہے, یہ کوئی کہانی شریف نہیں ہے ناسبیوں کی لکھی ہوئی, یہ بخاری شریف ہے. کم از کم 2 طرق تو آئے ہیں اس کے بخاری میں. میں نے کربلا ریسرچ پیپر میں یہ حدیث بھی ڈالی ہوئی ہے حضرت عثمان کی شہادت کے اسباب میں. آپ مومن حنفیہ وہ تحریر لے کے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی تحریر ہے. اب سیدنا عثمان پتہ نہیں کس موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس تحریر کی حاجت نہیں ہے, اسے لے جاؤ. اب آج کوئی ہمیں بتائے کہ یہ حضور کی لکھوائی ہوئی تحریر ہے, آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے, ہم تو اسے چوم کے آنکھوں سے لگائیں گے. لیکن اس طرح کا ایٹیچیوڈ, اس کے بعد انسان کو غصہ ہی آئے گا نا. اس لیے مومن حنفیہ کہہ رہے تھے کہ وہ دن تھا کہ میرا باپ عثمان کے خلاف کھڑا ہوتا کہ اس نے رسول اللہ کی تحریر کو اس طرح واپس کیا. اچھا, اب سنیوں کو پتا ہے یہ سیدھی سیدھی حدیث جو ہے وہ ایک چارج شیٹ بن جائے گی, تو انہوں نے بریکٹ میں پتا کیا لکھا ہے, حضرت عثمان کے پاس اس کی فوٹو کاپی موجود تھی اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ لے جائیں, میرے پاس پہلے ہی موجود ہے. تو اندازہ کرو ایک کولوں وچ پایا ہوا ہے. تو اب اگر کسی کو بخاری شریف پڑھ کے بخار چڑھے تو وہ پھر اپنا بخار اسی طرح ہی نکالے گا نا. خیر وہ لیکن حدیث کے الفاظ اس کی حفاظت کر رہے ہیں نا, کہ مومن حنفیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن تھا کہ میرے باپ کو چاہیے تھا عثمان کے خلاف کھڑا ہوتا کہ اس نے رسول اللہ کی تحریر واپس کی. تو یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ فوٹو کاپی نہیں تھی, وہ ویسے ہی واپس کی تھی سی, ورنہ فوٹو کاپی ہو تو کس نے غصہ کھانا ہے. پتہ نہیں سعودی والے نے کوئی فوٹو کاپی مشین لوا کے دیتی اسی مسجد نبوی سے اردو. تو حضرت علی کو وہ کہتے ہیں جب میں نے آ کے بتایا کہ ابا جی یہ حضرت عثمان نے واپس کر دی ہے, تو حضرت علی نے کوئی غصہ نہیں کھایا. انہوں نے کہا یہ تحریر جو ہے نا وہ اسی جگہ رکھ دو, اسی تاکچے میں جہاں سے تم نے اٹھائی ہے, یہاں پہ حدیث مکمل ہو جاتی بخاری کی. تو یعنی وہ اس وقت ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا اس حوالے سے گریجولی. نہج البلاغہ میں بھی حضرت علی کی وہ نصیحتیں موجود ہیں جو حضرت عثمان کو کی ہیں انہوں نے. وہ کمال کی نصیحتیں ہیں, وہ پڑھنے والی ہیں. اس میں حضرت علی نے جو جملے بولے, کیا عثمان تیرا سٹیٹس پہلے 2 خلفاء والا نہیں ہے, کیونکہ تجھے رسول اللہ کے ساتھ دامادگی کا شرف بھی حاصل ہے. سیدنا عثمان کا داماد رسول ہونا نہج البلاغہ میں شیعہ کی کتاب میں ثابت ہے, اسی نصیحت کے اندر جو ان کا خطبہ کہہ لیں یا مکتوب کہہ لیں. تو حضرت علی حضرت عثمان کو سمجھاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 2 خلفاء سے زیادہ تمہاری ذمہ داری ہے, کیونکہ تم رسول اللہ کے داماد بھی ہو. داماد تو بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے. تو یہ جو تمہاری شکایتیں تمہارے گورنروں کی آتی ہیں تمہارے پاس, ان کے طرف توجہ دے کے ان ایشوز کو ریزالو کرو. وہ کرتے بھی تھے, بخاری مسلم دونوں میں آیا کہ وہ ایک بھائی تھا ان کا عقبہ ابن ابی معیط کا بیٹا ولید بن عقبہ, اس نے شراب پی کے فجر کی 4 فرض پڑھا دیے. بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے, حضرت عثمان والے چیپٹر میں ہے بخاری کے اندر, اور مسلم میں شراب کی حرمت والے چیپٹر میں, اور مسلم میں پورا وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے. جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو نماز تو نے ٹھیک نہیں پڑھائی ہے. تو اس نے کہا اگر کم پڑھا دی ہے تو میں اور پڑھا دینا, حالانکہ پہلے ہی انہیں 2 فالتو پڑھائی ہیں سب. پھر لوگوں کو شک پڑا تو جناب وہ تو دور تھا بڑا مبارک, ادھر کوئی سوچ سکتا ہے نمازی جناب جو تھے وہ آگے آ کے اس کے پاس بیٹھ کے اس کا منہ سونگنا شروع کر دیا. ادھر کوئی گورنر کے قریبی کو لگ سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت گورنر کو ایک سمجھا جاتا تھا کہ وہ سرونٹ ہے عوام کا. یہ تو آج حکمرانی کا کانسیپٹ ہے نا, ادھر تو خلیفۃ المسلمین بھی اکاؤنٹیبل ہوتا تھا عوام کو, تو گورنر تو شاہی کوئی نہیں. تو جب وہ سونگا تو شراب کی بدبو آ رہی تھی, لوگوں نے پتہ چل گیا جناب کہ یہ تو شراب پی ہے. انہوں نے جناب اسے پکڑ کے گورنر کو اتار کے ابو موسیٰ اشعری کو گورنر لگا دیا اور کہا کہ
واپس جا مدینہ، حضرت عثمان کو خط بھجوا دیا کہ یہ اپنا تحفہ واپس قبول کریں جو آپ نے ہم پہ مسلط کیا تھا. تو اور یہاں سے مینجمنٹ کمزور ہوگی کہ خلیفہ وقت کے ہوتے ہوئے عوام ڈیسیژن کر رہی ہے کہ وہ خلیفہ سے پوچھے بغیر اس کا گورنر ہٹا رہی ہے، خود ہی عدالت لگا کے، اور اس کی جگہ ایک نیا گورنر لگا رہی ہے. یعنی یہ اسلام کی تاریخ میں یہ سٹارٹ تھا حضرت عثمان کی خلافت کی کمزوری کا، جو ان کے دور خلافت میں آئی کہ لوگوں نے قانون ہاتھ میں لینا شروع کر دیا. خیر جب وہاں پہنچا تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں لوگوں کی چیما گوئیاں سن رہا ہوں کہ یہ اب اپنے بھائی کو سزا نہیں دے گا، تو میں تو اسے نہیں چھوڑوں گا. دربار لگایا گیا، حضرت علی چیف جسٹس تھے. حضرت علی کو حضرت عثمان نے کہا لگائیں اس کو کوڑے جتنے بنتے ہیں اس کے. تو حضرت علی نے حسن ابن علی سے کہا کہ بیٹا اٹھو اور 40 کوڑے لگاؤ اسے. تو حضرت حسن نے کہا کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی چکھے، یعنی حضرت عثمان کی طرف اشارہ کیا کہ عثمان اس کا بینیفیشری ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنے ریلیٹیوز کو گورنری کے عہدے پہ لگایا ہوا ہے. باقی ظاہر ہے ان سے کوئی کھاتے پیتے تو نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے ایک رشتہ داری تو وہ نبھا رہے تھے. تو اب کڑوی بھی یہی چکھے، کیونکہ اس زمانے میں قبائلی تعصب بہت زیادہ تھا. بنو امیہ بنو ہاشم کی لڑائیاں تو رسول اللہ کی بعثت سے پہلے سے تھیں، ان کا آپس کا جیلسی فیکٹر. تو اس کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. تو حضرت علی نے اس کا کوئی برا نہیں مانا. حضرت حسن وہاں سے چلے گئے، باپ کی بات نہیں مانی. آپ اندازہ کریں، اور یعنی اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں کتنا ان گورنروں کے بارے میں نفرت پائی جاتی تھی. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، پھر حضرت علی نے اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ ابن جعفر، جو بھتیجا بھی لگتا تھا اور بیٹا بھی، بیٹا اس لیے کہ اس کی والدہ کے ساتھ حضرت جعفر کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے شادی کی تھی، اس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے تھے، اور وہ بھی حضرت علی کے زیر کفالت تھے. یہ 2 بیٹے تھے بڑے لاڈلے، محمد بن ابی بکر اور عبداللہ بن جعفر، جو والدہ کی طرف سے تھے. اور عبداللہ بن جعفر کو تو اپنی بیٹی زینب بھی دے دی حضرت علی نے، وہ داماد بھی بنے بعد میں. تو کہا عبداللہ اٹھ اور لگا کوڑے. جب 40 ہوئے تو انہوں نے کہا بس 40 ٹھیک ہیں. رسول اللہ 40 لگواتے تھے، حضرت ابو بکر بھی 40، حضرت عمر نے 80 کر دیے تھے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ زیادہ شراب پینا شروع ہو گئے تھے. ظاہر ہے جب آپ کی وظیفے لگ جائیں، دنیا کے مال کی ریل پیل ہو جائے. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں شراب پینا زیادہ ہو گئی تھی ایز کمپیئر ٹو حضرت ابو بکر کے دور کے. کوئی مال آ گیا تھا، کام کرنے کو کوئی نہیں، تو پھر یہی کچھ ہی ہوگا نا. تو حضرت عمر نے اس کی سزا تعزیراً حضرت علی کے مشورے سے بڑھا کے 80 کوڑے کر دی. وہ قرآن سے ڈیڈکٹ کی تھی کہ جو کسی عورت کے اوپر تہمت لگائے اس کی سزا 80 کوڑے ہے سورہ نور میں. تو حضرت علی نے کہا کہ جو بندہ شراب پیتا ہے وہ پھر ہر بندے پہ تہمت ہی لگاتا ہے، اسے پتہ تو ہوتا ہی نہیں وہ کیا کر رہا ہے. تو 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی. یہاں پہ بھی حضرت علی نے 80 کوڑے لگوا سکتے تھے حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، لیکن کہا بس 40 بہت ہے، ٹھیک ہے، معافی کر دی. بالوں نے کہا نہیں 40 ہی ٹھیک ہے، مجھے دونوں پسند ہیں. اس سے آپ کو ذرا تھوڑا اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا اس زمانے کے اندر جو معاملات چل رہے تھے. تو بیسیکلی یہ سارا کام بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے بگڑا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان بھی پھر شہید ہو گئے. تو اس لیے امت کا پہلا فتنہ جو ہے وہ حضرت عمر کی شہادت ہے، اور امت کا آخری بڑا فتنہ حضرت حسین کی شہادت ہے. ہاں، لیکن یہ جتنے ناصبی ہیں یا ناصبی نواز ہیں یا متاثرین ناصبیت ہیں، وہ کہتے ہیں پہلا فتنہ حضرت عثمان کی شہادت ہے اور آخری فتنہ واقعہ کربلا ہے. کیونکہ اگر آپ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی. وہ مولانا ساق صاحب کہتے ہیں پیچھے ٹرو، پیچھے، تو پچھو ٹرنا پڑے گا. تو وہ پیچھے آپ جائیں گے تو پھر یہ چیزیں ہیں. اسی لیے میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے، اس میں اور بھی کافی ساری احادیث ہیں. اب میں اس پہ بولوں فی البدی تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، چونکہ وہ سوال آپ نے پہلا ایسا رکھا ہے. آج چونکہ اسپیشل کوئی کوشچن بھی نہیں تھا تو میں نے کہا اسے اسپیشل بناؤں اور اس پہ میں تھوڑا بولوں کہ تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو. اور یہ حضرت عثمان کی جو شفقت والا ایلیمنٹ ہے نا، یہ صحابہ کو پہلے سے پتہ تھا کہ ان کے اندر یہ
موجود ہے جو آپ نے لکھ کے بھیجا نا کہ وہ مروان کو واپس بلا لیا. بالکل یہ المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے. مروان کا والد جو تھا حکم, یہ رسول اللہ کی نقلیں اتارا کرتا تھا. ان دونوں باپ بیٹا کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا. حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت عثمان نے بڑی کوشش کی کہ واپس آ جائے, تو حضرت ابوبکر نے کہا جو گرہ رسول اللہ نے لگائی ہے وہ میں نہیں کھول سکتا. تو حضرت عمر نے بھی نہیں واپس آنے دیا. حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو وہ واپس لے آئے. بس وہ اس پہ ہی میں جملہ بولتا ہوں کہ ہتھاں نال لائیاں ہوئی ہیں پھر دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے. جو گرہ آپ ہاتھ سے لگاتے ہیں پھر وہ دانتوں سے کھلتی ہے. وہی مروان حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بن گیا, جسے حضرت ابوبکر عمر نے بھی حضور کی وجہ سے انٹر نہیں ہونے دیا تھا مدینے میں. اپنی بیٹی بھی دے دی, اسے داماد بنا لیا. اپنی طرح سے تو نیکی کی کہ شاید یہ انسان کا بچہ بن جائے. اور یہ پورے اخلاص کے ساتھ سیدنا عثمان نے کیا, کوئی بدنیتی نہیں تھی. دیکھیں ایک بندے کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے جس کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہو, کسی ایک خاص موقع پہ جا کے وہ کچھ مس ہینڈلنگ کر دے. یہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ وہ مس ہینڈلنگ کو آپ نے اس کی پوری زندگی کے کریکٹر میں سمجھنا ہے, نہ کہ یہ کہ اس ایک مس ہینڈلنگ کی بنیاد پہ آپ اس کی اسلام کے لیے خدمات کو زیرو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. یہ رافضی کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کے چند ڈیسیژنز کو لے کے ان کی پوری زندگی کو اس سے زیرو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. ہم پوری قربانیاں ان کی دیکھتے ہوئے یہاں پہ مس ہینڈلنگ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی شفقت کا ایک ایلیمنٹ تھا. اور میں اس کو پرسنلی خود سمجھ سکتا ہوں, میرے اندر بھی یہ والا ایلیمنٹ ہے کہ میں ٹالریٹ بہت زیادہ کرتا ہوں. اس کی وجہ سے بعض اوقات اپنے اسٹوڈنٹس کی گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں, لیکن میری کوشش ہوتی ہے اگر کسی کو ڈھیل دی ہے نا, این ممکن ہے کہ وہ پلٹ آئے اگر اس کے اندر کوئی آپ سمجھ لیں حق کا مادہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ بار بار اس طرح کی وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرے, پھر میں ظاہر ہے کہ صرف نظر نہیں کرتا, پھر میں حضرت عمر کی طرح سخت ہو جاتا ہوں. لیکن پہلے حضرت عثمان والی نرمی میرے اندر موجود ہوتی ہے اپنے ہر اس اسٹوڈنٹ کے لیے جس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یار اس کے اندر کوئی اصلاح کا معاملہ ہو سکتا ہے. اب مجھے وہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں, نہ عام بندوں کو اس کی ضرورت ہے, وہ ہمارے مینیجریل ایشوز ہوتے ہیں. لیکن جب ونس مجھے کلیئر ہو جائے نا, کرسٹل کلیئر, پھر میں حضرت عثمان والا ایٹیچیوڈ نہیں کرتا. شروع میں رکھتا ہوں, بعد میں پھر حضرت عمر والا ایٹیچیوڈ. سیدھی سی بات ہے, پھر والی بات نہیں ہوگی. تو یہ مروان ہی پھر اسی نے مور لگائی تھی, آپ کو پتا ہے. محمد بن ابی بکر اور 300 ساتھیوں کے قتل کا فتویٰ لکھ دیا تھا جب مصر کے گورنر کی شکایت آئی تھی. تو حضرت عثمان نے تو یہ لکھوایا تھا کہ وہ گورنر معزول اور محمد بن ابی بکر گورنر, اور مروان نے خط میں لکھا کہ جیسے یہ پہنچے ان ساروں کو قتل کر دو, اور خط لادہ سے حضرت عثمان کی مور لگا کے بھیج دیا. وہ تو راستے میں جب وہ ایک گھوڑ سوار جا رہا تھا تو محمد بن ابی بکر کی نظر پڑ گئی, وہ بڑے شارپ تھے. انہیں کہا ہے کام پہ ہے ساڈے نال, منو نہ منو, اس کو پکڑا دو. خط نکل آیا, پھر وہ سارے واپس آ گئے. حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا 40 دن تک, پانی تک بند کر دیا. تو وہ غصہ تو وہ صحیح نکال رہے تھے, لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم کر دی وہ بہت ایکسٹریم تھی. اور دوسری طرف حضرت عثمان کی بھی شرافت ہے کہ انہوں نے اپنے حق میں کوئی تلوار کسی کو نہیں اٹھانے دی. ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے اس لیول تک چلا جائے گا. اور وہ جو گورنر تھا مصر کا عبداللہ بن سعد ابی سرا, وہ بھی حضرت عثمان کا بھائی لگتا تھا رشتے میں, اور یہ وہی تھا جو کاتب وہی مرتد ہو گیا ہوا تھا. سنن نسائی اور ابو داؤد میں حدیث ہے. اور حضور نے 4 بندوں کے لیے فرمایا تھا کہ یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہونا, انہیں قتل کر دینا ہے. یہ بھی لحاظ نہیں کرنا کہ غلاف کعبہ کے اندر ہے کہ کعبے کی حرمت ہے, ان کے لیے حرمت بھی اٹھ جائے گی. ان میں سے ایک بندہ تھا, حضرت عثمان نے اسے اپنے گھر چھپا لیا. سنن نسائی میں, ابو داؤد میں, یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے سب کچھ. اللہ کے حضور کے سامنے پروڈیوس کر دیا, کہا یا رسول اللہ میرے کہنے پہ اسے معاف کر دیں. اب یہ تو بنتا ہی نہیں تھا. جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو وہ تو سب سے اوپر ہے. اب حضور کو غصہ تو آیا, ناراضگی تو ہی, آپ نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا. حضور کے غصے کا اظہار بس اتنا ہی ہوتا تھا, اور یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی, آپ چہرہ انور پھیر لیں. حضرت عثمان دوسری طرح سے آیا, یا رسول اللہ میرے کہنے پہ معاف کر دیں. ٹھیک ہے, 3 دفعہ ریکویسٹ کی, آپ چہرہ پھیرتے رہے. 4تھی دفعہ حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے.
وہ جب حضرت عثمان اس کو لے کے خوشی خوشی وہاں سے نکل گئے، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اسے قتل کر دیتا؟ جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں اپنا چہرہ انور پھیر رہا ہوں تو تم اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس کو نہیں چھوڑنا؟ کاتب وحی تھا، کاتب وحی مرتد ہونے کا مطلب ہے کہ حضور کی نبوت کو چیلنج کیا اس نے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ ایک کاتب وحی کہتا تھا کہ محمد کو تو کچھ پتہ نہیں، جو میں لکھ دیتا ہوں وہی قرآن ہوتا ہے. ہاں تو حضور کو اتنا غصہ ہے، آپ نے فرمایا یہ مر گیا، زمین اسے قبول نہیں کرے گی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کو دفناتے تھے، زمین اٹھا کے پرے پھینکتی تھی. یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا اور لوگوں میں مشہور ہوا کہ شاید یہ رات کے وقت حضور کے ساتھی اسے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں. انہوں نے بہت گہری قبر کھودی، پہرا دیا، پھر لاش صبح باہر پڑی ہوئی تھی. پھر ان کو پتا چل گیا کہ بھائی یہ اس نے حضور کی نبوت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. یہ ہونا ضروری تھا کیونکہ قرآن کے اوپر ہی تو سارا ایک معاملہ چل رہا تھا. اگر قرآن ہی ڈاؤٹ فل ہوتا ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی نبوت تو سٹیک پہ لگ جانی تھی. وہ بھی کاتب وحی تھا اور اس نے سورہ آل عمران، سورہ بقرہ حضور سے پڑھی ہوئی تھی. یہ لوگ کاتب وحی کو فضیلت کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. دو کا تو میں نے آپ کو حال بتا دیا. ایک مرتد ہو کے مرا اور لاش اس کی باہر نکل آئی، اور دوسرے کو حضور نے کہا یہ غلاف کعبہ میں چھپا اسے قتل کر دینا، عبداللہ بن سعد ابی سرا. تو حضور نے فرمایا کہ جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں چہرہ اقدس پھیر رہا ہوں تو اسے مار کیوں نہیں دیا تم نے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک دفعہ ہمیں آنکھ سے یوں کر کے اشارہ کر دیتے نا تو ہم اسے نہ چھوڑتے. آپ نے فرمایا نبی کے لیے شایع نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے. نبی کے اخلاق اتنے بلند درجے کے ہیں کہ وہ اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا کہ وہ آنکھوں سے اشارے کرے. ٹھیک ہے، یعنی بڑے کلین سلیٹ لوگ ہوتے ہیں انبیاء. ان کے اندر مکاری، چلاکی، ہوشیاری، عقل مندی ہوتی ہے، لیکن یہ والی حرکتیں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے سٹیٹس کا تقاضا ہے. بس وہی پھر آپ دیکھ لیں اسی کی وجہ سے پھر وہ پورا معاملہ تلپٹ ہو گیا. لیکن بہرحال جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے یا بادشاہ بنے، اس وقت بھی عبداللہ بن سعد ابی سرا یہ زندہ تھا، لیکن یہ حضرت معاویہ کے ساتھ پھر نہیں ہوا. اللہ نے اس کی کوئی نیکی قبول کر لی، آخری زندگی اس کی بڑی اچھی گزری ہے. یہ اس کو پوری گیم سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سارے کا سارا جال جو بنا گیا ہے نا یہ بنو امیہ نے حکومت کے لیے کیا ہے، تو یہ پھر گمنامی میں پھر مرا ہے. یہ سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا تھا. تو باقی ہم تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں، ظاہر نبی الاسلام کی رسپیکٹ کی وجہ سے. تو اسی لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت میں یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، اور ہم نے وہ مقدمہ احادیث سے ثابت کیا. یہ سب کچھ احادیث کے اندر لکھا ہے. ابھی نئی خلافت و ملوکیت پرنٹ ہو کے آئی ہے، اس میں تخریج بھی ہوئی ہے. جہاں احادیث کے حوالے تھے وہ بھی انہوں نے لگائے ہیں. جہاں اہل سنت کی جو بڑی بڑی صحابہ پہ کتابیں ہیں نا، الاستیاب ابن عبد البر کی، ابن اثیر کی اسود الغابہ، اس کی شرح ابن حجر کی الاصابہ، وہ سارے ریفرنسز لگائے ہیں. تاریخ طبری کے، ابن کثیر کے، بخاری مسلم، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں جو چیزیں موجود تھیں وہ بھی وہ پوری نئی پرنٹ ہو کے آ گئی ہے، بڑی اچھی. تو بڑی تفصیل کے ساتھ مولانا مودودی نے سٹیپ وائز ان سارے ایشوز کو اس میں نقل کیا کہ کس طریقے سے یہ ڈاؤن فال چلتا گیا. اور اس کا ذکر اگلی الہامی کتابوں میں موجود تھا. اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں، پھر بقیہ سوالات لیتے ہیں. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کے اندر ایک پادری کے پاس بھیجا اپنے خادم کو اور کہا کہ اس سے پوچھو کہ تمہاری کتابوں کے اندر میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اس پادری کو جب بلا کے لائے وہ، تو حضرت عمر نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک آہنی دیوار ہیں آپ، لوہے کی طرح. وہی جو بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب تک یہ دروازہ ہے نا فتنے نہیں شروع ہوں گے. تو یعنی وہ جیسا یہ کہتے ہیں نا بزرگان سامنے ہے سب کچھ، تو وہ حضرت عمر وہ بزرگ تھے جنہوں نے روحانی طور پہ نہیں
اپنی مینیجریل سکلز کی وجہ سے فتنوں کو دبایا ہوا تھا. ٹالرنس تو زیرو تھی نا جناب, بالکل. تو آپ نے فرمایا میرے بعد جو خلیفہ بنے گا اس کے بارے میں تمہاری کتابوں میں کیا ہے؟ تو اس پادری نے کہا کہ بڑا نیک خلیفہ ہوگا سوائے ایک چیز کے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا, یعنی یہ اس کے اندر ایک کمزوری ہوگی. حضرت عمر کی زبان سے فی البدی یہ الفاظ نکل گئے, خدا عثمان پر رحم کرے. ہمارے عثمان بھائی بھی جب کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو میں کہتا ہوں خدا عثمان پہ رحم کرے. ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کا علم غیب تھا. وہ علم غیب نہیں تھا, ان کے دماغ میں ایک پلان تھا کہ میں 6 بندوں کو کمیٹی کی شکل میں رکھوں گا. ان میں حضرت عثمان بھی تھے, ظاہر ہے, بخاری کے الفاظ ہیں, مسلم میں بھی حدیث موجود ہے, بخاری میں تو نام ہے علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات تک ان سے راضی رہے. وہ عشرۃ مبشرۃ میں سے یہ 6 بندے بچے ہوئے تھے. ایک 7ویں بھی تھے سعید ابن زید, چونکہ وہ بہنوئی تھے اس لیے حضرت عمر نے ان کا نام ذکر نہیں کیا کہ میرے ساتھ رشتہ داری ہے تو اس کو تو میں نکالوں گا. ورنہ آپ نے کرائٹیریا یہ بنایا کہ ان سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی تھے. یہ وہ 10 صحابہ جنہیں جنت کی بشارت ملی, ان میں سے وہ 6 اس وقت زندہ تھے, 7ویں زندہ تھے لیکن وہ رشتہ داری کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا. اور مسلم میں تو الفاظ ہیں کہ حضرت عمر نے خواب دیکھا تھا, ایک مرغے نے انہیں خواب میں ٹھونگ ماری ہے آخری حج کے موقع پہ. انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اب میں نہیں بچوں گا, تو پھر انہوں نے خطبہ دیا. انہوں نے کہا کہ اگر میں اچانک مار دیا جاؤں نا تو تم نے 6 بندوں کے سوا کسی کو خلیفہ نہیں چننا. مسلم میں وہ 6 بندوں کے نام نہیں تھے, بخاری میں وہ 6 آ گئے. یعنی وہ شروع سے حضرت عمر کے دماغ میں پلان تھا. بخاری میں تو ہے کہ زخم لگا اور جب ڈاکٹر نے کہا آپ نہیں بچیں گے تب 6 بندوں کے نام لیے. لیکن مسلم میں تو آپ بالکل ٹھیک تھے, حج کے موقع پہ بھی آپ نے جب خواب دیکھا تو اس وقت بھی کہا کہ 6 بندے, اور صحابہ کو پتا تھا وہ کن 6 بندوں کا کہہ رہے ہیں. تو وہ حضرت عمر کے پلان میں تھے 6 بندے. تو اس پورے پلان میں دیکھیں اگر ایک پادری آ کے کہتا ہے تو انہیں پتا تھا ان 6 میں سے کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کے اندر یہ کمزوری ہے, اور پیچھے ٹریک ریکارڈ ہے کہ اس نے عبداللہ بن سعد ابی سرا کو بھی لا کے معافی دلوائی حضور سے, اور دوسرا مروان بن حکم اور اس کے والد کے لیے بھی سفارشیں کرتے رہے پوری زندگی, حضور سے بھی, حضرت ابو بکر سے بھی, عمر سے بھی. پوری نہیں ہوئی لیکن کرتے تو رہے نا. اس کی وجہ سے وہ ٹریک ریکارڈ تھا. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ کوئی علم غیب نہیں تھا, اسیسمنٹ تھی. پھر کہا اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا, تو ان کا اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا نا وہ تو لوہے کا میل ہے. تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا بدبودار, یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ ان کا حضرت خلیفہ بڑا نیک ہوگا لیکن مسلمانوں کی تلواریں نیام سے باہر آ چکی ہوں گی, اس کا پورا دور خلافت جنگوں میں گزرے گا. اور وہ دیکھ لیں حضرت علی کا دور خلافت, جنگ جمل, صفین, نیروان, یہ اگلی کتابوں میں بھی چیزیں موجود تھیں, اور بھی کافی ساری چیزیں, لیکن وہ پھر سینسر میں کر دیتا ہوں. بس اتنی بتاتا ہوں کہ جس سے آپ کو اوورال ایک سینیریو کلیئر ہو جائے. لیکن ہم نہ رافضیوں کی طرح نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ایسا تان کریں جو اوورال ان کے کریکٹر کو میلائن کرے. انسانی کمزوری ہے, کسی کے اندر بھی ہو سکتی ہے, ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری موجود ہوتی ہے, لیکن وہ 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہوتا. اور نہ ہم ناصبیوں کی طرح کہ ہم حضرت عثمان کے پیچھے بنو امیہ کو چھپائیں. حضرت عثمان یا عمر بن عبد العزیز یہ بنو امیہ میں ویسے ہی ہیں جیسے آل فرعون میں موسیٰ, اس اعتبار سے کہ اس خاندان میں ہوتے ہوئے بھی یہ بڑے العزم لوگ ہیں جن کی اسلام کے لیے خدمات ہیں, اور ان کی خدمات کی وجہ سے جن باقی لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا یا خلافت کو نقصان پہنچایا وہ اس کے پیچھے چھپ نہیں سکتے. یہ 2 ایکسٹریمز ہو جاتی ہیں. باقی میری تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں, اور ریٹن میں بھی میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں 200 احادیث ان تمام ٹاپکس پہ
سیدنا عمر کی شہادت سے لے کے کربلا تک وہ جمع کیے ہیں. وہ ہر ایک بھائی کو ریسرچ پیپر اور بقیہ کے 8 ریسرچ پیپر اور 3 اذکار کارڈ، یہ 12 کا پیکج ہم فری دیتے ہیں لیکچر کے اینڈ کے اوپر. اور پوری دنیا سے لوگ رابطہ کر سکتے ہیں یہاں، لیکن ایڈریس پاکستان کا دینا ہوگا. تو ہم فری بھجواتے ہیں، صرف TCS کا 500 کا خرچہ آتا ہے ہمارا، باقی ہم دیتے فری ہیں. وہ آپ منگوا سکتے ہیں 032159000162. صبح 9 سے شام 5 بجے تک یہ فون کھلا ہوتا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس پہ واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے، تو وہ آپ کو ریسرچ پیپرز فری بھجوا دیں گے. تو وہ آپ پڑھیں اور PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں ahlsunnatpak.com سے. اور یہ تو ماشاءاللہ ریسرچ پیپر عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، بنگلہ زبان کے اندر بھی ہے اللہ کے فضل سے، فارسی کے اندر بھی ہے. تو جس زبان میں کو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے. اس میں میں نے پوری ترتیب کے ساتھ، اور ایک حدیث بھی کوئی ایسی نہیں ہے جسے کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ احادیث ایسی ہیں جن کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف سمجھتے ہیں، کچھ کو شیخ زبیر صاحب صحیح کہتے ہیں اور البانی صاحب ضعیف سمجھتے ہیں، کچھ احادیث کو امام ذہبی صحیح سمجھتے ہیں، کوئی اور ضعیف کہہ دیتا ہے، کچھ کو امام حاکم صحیح سمجھتے ہیں، امام ذہبی ضعیف سمجھتے ہیں. لیکن تحقیق میں نے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ فلاں محدث کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے. پرانے محدثین کی بھی تحقیق لگائی ہوئی ہے، امام ترمذی کی، امام حاکم کی، امام ذہبی کی. اور اس زمانے میں بھی جو بڑے بڑے 3 محدثین گزرے ہیں، تینوں ہی فوت ہو چکے ہیں، شیخ البانی، شیخ زبیر علیزئی اور شعیب ارناؤت رحمہم اللہ اجمعین. اور دور حاضر میں سلیم اسد صاحب ہیں، ہمارے جیلم شہر میں اہل حدیث کے بہت بڑے محقق، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری، ان کی بھی تحقیق میں نے لگائی ہوئی ہے. تو جو بڑے بڑے، چونکہ وہ شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں، انہی کے اصول کے مطابق وہ تحقیق کرتے ہیں. ان کے اصول کیا ہیں؟ وہ محدثین کے اصول ہیں. تو بہرحال یہ سارے کے سارے معاملات میں نے ایک جگہ ریسرچ پیپر میں جمع کیے ہوئے ہیں. اور آج دیکھیں میں نے پوری گفتگو غامدی اور طارق جمیل سٹائل میں کی ہے، تاکہ کوئی یہ گھلا نہ کرے کہ انجینئر صاحب بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں. تو دیکھیں میں نے یہ سارے ٹاپک آپ کو آرام سے بھی سمجھا دیے ہیں. جنہوں نے سمجھنے ہوں گے وہ اس سے بھی سمجھ لیں گے، جنہوں نے نہیں سمجھنے وہ اس سے بھی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لہجہ سخت ہے یا نرم ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بات کے اندر وزن ہے یا نہیں، اس کے اوپر ایمفسائز ہونا چاہیے. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.